السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو شاکر اکیڈمی۔ میرا نام ہے شاکر احمد اور آج سے انشاءاللہ کلاس 9ویں کے لیے یعنی کہ 9ویں جماعت کے لیے جن کا سبجیکٹ اردو ہے اور اردو کے اندر یہ والی بک ہے جن کا نام جان پہچان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھانے والا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے پڑھاؤں گا وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں گا اور آپ کو بھی ریڈنگ کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کو ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد یہاں معنی ہے، معنی یاد کریں گے، معنی کو میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر سوال جواب ہے یہ میں کراؤں گا۔ یہ کس طریقے سے کراؤں گا میں، دیکھیے میں نے کتاب کاپی میں نے لکھ رکھا ہے سوال جواب، ٹھیک ہے، ان سب کے سوال جواب میں نے لکھ رکھا ہے، دیکھیے، تو یہ پڑھاؤں گا میں اور آپ کو اتار لینا ہے ان کے جواب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے نیچے لکھے لفظوں کے واحد بنائیے۔ واحد کا مطلب ہے ایک وچن بنائیے، یہ بہو وچن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنگولر ہے، پلورل بنانا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے یہی لکھ دیا۔ جو میں کتاب میں لکھ سکتا ہوں وہ میں کتاب میں لکھ دوں گا، اور جو میں کاپی میں جس کا جیسے کہ یہ آنسر ان کا بڑا ہے تو میں ان کو میں کاپی میں لکھ کر آپ کو میں بتا دوں گا۔ اور یہاں پر نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متجاد لکھیے۔ متجاد کسے کہتے ہیں؟ ویلوم شبد کو، یعنی الٹا کو، ٹھیک ہے، اپوزٹ ورڈ، ٹھیک ہے، تو یہ میں پڑھاؤں گا، اس طریقے سے پڑھاؤں گا جو بھی ہے، یعنی سولو بھی کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تریلوک چند محروم 1887 یعنی کہ 1887 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1966 میں ان کی وفات ہو گئی، یعنی کہ انتقال ہو گئے 1966 میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، تریلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے، وہیں ابتدائی تعلیم پائی، پھر BA کی سند حاصل کی۔ 1908 میں مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خاں میں استاد کے عہدے پر تقرر ہوا۔ 1944 سے 1947 تک کارڈن کالج راولپنڈی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے۔ 1948 میں کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر بنے۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ محروم قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے کئی شاعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کلام رباعیات محروم گنج معانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ابتدائی یعنی کہ شروعاتی تعلیم۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے ان سب کے معنی آپ کو لاسٹ میں مل جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہندو مسلمان، ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آساں، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، دونوں کا مسکن ہندوستاں ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستاں ہے، ایک سرزمیں ہے ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجاں سود و زیاں ہے، نا اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قوم پرانی۔ ابھی ان کے معنی کو پڑھ لیتے ہیں۔ تفریق، تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق۔ کار نمایاں، کار نمایاں کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جس سے سب واقف ہو، بڑا اور تعریف کے قابل کام۔
مسکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ یا گھر، گلستہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، سرزمی کا مطلب ہوتا ہے زمین وطن، یکجا کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ، سود و زیاں اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اور نقصان، نا اتفاقی کا مطلب ہوتا ہے میل جول نہ ہونا، آزار جاں کا مطلب ہوتا ہے جان کا دکھ، کامرانی کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے غور کیجئے، تو آپ کو اس کو پڑھنا ہے، ایک بار میں پڑھاتا ہوں اور اس پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو ایک بار میں پڑھا دیتا ہوں۔ مل جل کر رہنے میں ہی کامیابی ہے، لڑائی جھگڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، تمام قوموں کو مل جل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہدایت ہے۔ آئیے نیچے دیکھتے ہیں، یہاں پر ہے سوال جواب، سوچیں اور بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے سوال نمبر 1 ہے عزت کے قابل کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو انسان نیک ہو، ہر ایک کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہو، دوسروں کی مدد کرتا ہو، وہ انسان عزت کے قابل ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 2 کیا کہہ رہا ہے؟ نظم میں بلبلیں اور گلستاں کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ نظم میں بلبلیں ہندو اور مسلمان کے لیے اور گلستاں کے الفاظ ہندوستان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر سوال نمبر 3، نا اتفاقی کو آزار جاں کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ لڑائی جھگڑے سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اس لیے نا اتفاقی کو آزار جاں کہا گیا ہے۔ آزار جاں اس کا مطلب میں نے بتا دیا تھا پہلے ہی، لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آزار جاں کا مطلب ہوتا ہے جان کا دکھ، ٹھیک ہے؟ چلیے سوال نمبر 4 جو ہے کامرانی کا راز کیا ہے؟ جواب ہے کامرانی کا راز مل جل کر رہنا ہے اور نا اتفاقی جان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ آئیے اب نیچے دیکھتے ہیں، پر نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے، یعنی کہ ایک وچن بنائیے، ٹھیک ہے؟ اوروں کا ایک وچن ہو جائے گا یعنی کہ واحد ہو جائے گا، اور بلبلے کا واحد ہو جائے گا بلبل، قومے کا واحد ہو جائے گا قوم، نیکیاں کا واحد ہو جائے گا نیکی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیں۔ اتفاق یعنی کہ متضاد کا مطلب ہوتا ہے، میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے، اپوزٹ ورڈ، ٹھیک ہے؟ ولوم شبد۔ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے نا اتفاقی، آسان کا مطلب ہوتا ہے مشکل، آسماں کا مطلب ہوتا ہے زمین، کامرانی کا مطلب ہوتا ہے ناکامیابی، عزت کا مطلب ہوتا ہے ذلت۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 1 یعنی کہ چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اسے میں چیپٹر نمبر 1 دے دوں گا۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے تریلوک چند محروم اور ہندو مسلمان ہو چکا، یعنی یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے؟ ہندو مسلمان یہ والا ہو چکا۔ اگر اس میں آپ کو کوئی بھی دقت ہے، کوئی لفظ کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ میں جو پڑھا ہے میں نے اس طریقے سے کہ آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا ہے، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔